پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. ایک بات ذکر رکھیے گا، یہاں جو بات ہو رہی ہے، جب دوسرا سوار نکلا، اس کا رنگ لال ہے، اس کے گھوڑے کا رنگ لال ہے، تو اسے ایک اختیار بخشا گیا کہ یہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، یہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، یہ زمین پر سے سلامتی کو اٹھا لے، یہ زمین پر سے جو ایک بردرہڈ ہے، یکانگت ہے، اس کو ختم کر دے، یونٹی کو ختم کرے گا یہ شخص. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب یہ 7 سالہ مصیبت کا دور شروع ہوگا، اس وقت یہ چیزیں ایکسٹریم پر ہوں گی. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب 7 سال بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا، وہ 7 سال بڑے مصیبت کے ہوں گے، خاص طور پہ ایمانداروں کے لیے جو زمین پر رہ جائیں گے. جو نامی مسیح ہوں گے، انہوں نے بھی چانس ہوئے گا کہ وہ اس وقت قائم رہے، مرنا پسند کریں لیکن اس سوال کے ماتحت نہ ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کے اثرات ابھی سے شو کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. یہ سوار زمین پر سے صلح اٹھا لے گا، اس کو اختیار بخشا جائے گا. یہ لال گھوڑے پر سوار ہوگا، اور لال گھوڑا بیسیکلی یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے خانہ جنگی کی طرف. آپ خانہ جنگی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ ملکوں یا قوموں کی جنگ نہیں ہوگی. غور سے سنیں، ایک فرق کو سمجھے گا. یہ ملکوں اور قوموں کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صلح اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. اور صلح اٹھانے کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خانہ جنگی کی بات ہو رہی ہے. اور خانہ جنگی پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں لوگ ہی لڑ رہے ہوں، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، بہن بہن کے خلاف ہوگی، اور اسی طرح سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس کے اثرات شروع ہو چکے. اس وقت یہ چیزیں ایکسٹریم پر ہوں گی. جب یہ دور شروع ہوگا نا 7 سالہ بڑی، اس وقت یہ چیزیں بہت کثرت کے ساتھ ہوگی، ان کی قوت اس وقت بہت بڑھ جائے گی ان تمام چیزوں کے. لیکن ابھی اثرات اس کے شروع ہو چکے. آپ دیکھ لیجئے، اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، کنی کے صلح قائم گئے تھے، آپس سے لڑ مرن رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو ہونا شروع ہو چکی ہیں. ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں، ایسے آپ کو چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے، ڈونٹ بی لائک دس. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے، اگر آج بھی میری زندگی سے جھگڑا جاری ہوتا ہے، اگر آج بھی میری زندگی میں سلامتی کا شہزادے کے اثرات موجود نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو بھی سمجھ نہیں رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 20 سال، ہم 15 سال 10 سال پہلے ہم نے بپتسمے لیے، لیکن آج بھی ہمارے اندر سلامتی کا شہزادہ پورے طور سے موجود ہی نہیں. اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، یہ آنے والے وقتوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے اندر روح کچھ کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی بعض اوقات پڑھی. How can Holy Spirit work in you? In me? میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. کیسے روح کچھ کام کر رہا ہے؟ ہم ذرا سی بات کو لے کر نو، اور ہم کہتے یہ کہ ہمارے اندر روح کچھ کام کر رہے ہیں. Is it fine؟ کیا ایسا ہی ہے؟ روح کچھ تو سہنے کی قوت بخشتا ہے، برداشت کرنے کی قوت بخشتا ہے. بڑی چیزیں ہم ہضم کر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے چھوٹی سی بات برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، don't say Holy Spirit is working in me. ایسا کہہ رہی نہیں. روح کچھ ایک بڑی برداشت، ایک بڑی قوت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، مجھ سمیت ہم نے سب نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. If it is happening, don't say the Holy Spirit is working in me. پھر کچھ اور ہی کام کر رہی ہے. اگر میرے ذریعے سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ وہ سوار ہے جس کو اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ زمین پر سے صلح اٹھا لے گا. اور آج اگر میرے اندر صلح کا جذبہ نہیں ہے، آج میرے اندر معافی کا
دفعہ نہیں ہے. ایک چیز میں سن رہا تھا جو اس میں کہتی ہے لوگوں کو معاف کریں اور اپنے آپ کو فری کریں. اسی کر رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں؟ Are we doing؟ اور یہ چیزیں ہمیں روح کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اگر آپ کے اندر روح کچھ کام کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو مجبور کرے گا صلح کرو, وہ آپ کو مجبور کرے گا امن سے کام لو, وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ خدا کے حضور یسوع کی مانند بننے کی بات نہ کریں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے. Don't say this. اس بات کو ذہن میں رکھیے. If it is not happening, اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے, this means کہ وہ صلح جو ہمارے اندر بسنی چاہیے وہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہر ایک کے اندر بسنا چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, سنیں غور سے, کیا روح کچھ آپ کے اندر جھگڑا پیدا کرے گا؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. وہ تو پاکیز کی کر رہا ہے. کیا وہ آپ کے اندر جھگڑا پیدا کرے گا؟ وہ آپ کے اندر لڑائی کو ڈالے گا؟ وہ آپ کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو چیز ڈالے گا؟ نیور کین ہیپن. ایسا ہو نہیں سکتا. اس سوال کی نشانی دیکھیے کہ جو اگینسٹ جا رہا ہے یسوع مسیح کے, یہ صلح کو اٹھانے والا شخص ہے. اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے, صلح زمین سے اٹھائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کتنے کو لوگ جڑے نے بڑے صلح سلامتی نال رہن دے. غور کر لیں اپنے آس پاس. اور جن زندگی میں روح کچھ کام کرتا ہے ان کے اندر تو صلح کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن وہ سہ سکتے چیزوں کو کیونکہ ان کے اندر یسوع کی محبت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہوشیار یہ ہے. آپ بڑے آسانی سے چنگل میں چلے جا سکتے ہیں. یس, کل یہی کام ہوگا, زمین پر سے صلح اٹھا لے گا. قومیں آپس میں لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے. کھانا جگہ دس از کالڈ سول وار. آپ سول وار سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو پتا سول وار کیا ہے؟ سول وار نے سوویت یونین کو تباہ کر دیا, رشیا. آپ کو پتا وہ سوویت, آپ سے چیزوں کو پڑھتے ہیں, سوویت یونین یا رشیا وہ قوت تھی جو ویٹو پاور رکھتا تھا. ویٹو پاور یعنی جو اگینسٹ اگر چلا جائے کسی چیز کو روکنے کے لیے ووٹ دے دے تو وہ چیز رک جائے گی. اتنا پاورفل ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے ساتھ گیم کی گئی, اس کے اندر سول وار شروع کرے گی. آپس میں لوگوں کو جو پاکستان کا حال کی ہو, آپس میں لوگوں کو لڑوا دیا. سیم تھنگ از گوئنگ آن. اس وقت دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آپس میں لوگ لڑوا دیں قوموں کو آپس میں. یعنی باہر سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے گولے برسانے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے بم برسانے کی ضرورت نہیں ہے. آپس سے لوگ لڑتے ہیں. آپس میں بہن بھائی کتنے کو خاندانہ سے آپس سے بہن بھائی یونٹی ہے, یونٹی ہے. اگر ہے دیٹس گریٹ, بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے سلامتی قائم ہے, صلح قائم ہے. لیکن غور کر لیجیے اگر ایسا نہیں ہے then Holy Spirit is not working. اس سوال کو بھی ایک قوت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہونا شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ جتنی بھی چیزیں آگے بیان کی گئی ہیں نا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ان کے اثرات ہونا شروع ہو چکے ہیں. صلح اب زمین سے آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے. ایسے ایسے خطرناک واقعات ملتے ہیں آپ کو. فرید کے ابو وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے بھیجا گیا کی کر چلا, رات کے وقت بلا لیا گیا اور رات کے وقت نہر میں سے ایک لاش جس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے وہ نکالنے کے لیے بلا لیا گیا. ٹکڑے پتہ کتنے کیتے سے بیوی نے شوہر نے ٹکڑے کاٹ کر کے نہر سے سوٹ دیتا. سلامتی اٹھ گئی, صلح اٹھ گئی اور وہ ایک تھیلی میں بند کر کے اور انہوں نے نکال لیا. یہ ایسے زندہ واقعات آپ کو سیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بھائی بھائی کو مار رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, صرف لڑائی کی وجہ سے. اور کرسچن مسیحی, اس شوہر نے کیا کہ بیوی نہ لڑائی, 2 بچے اس سمندر میں سوچے پھینک دیے, 2 لڑکے ضائع ختم. شوہر نے پھینک دیے سمندر میں, دونوں بچوں کو ڈوب گئے.
آپ بھی کوشش کی تھی, بچ گیا, پتہ نہیں کوشش کی تھی یا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. یہ تو کوئی چند واقعات ہیں جو ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور کئی ایسے جو منظر عام پر آتے ہی نہیں ہیں. تو کہنے کی بات ہے زمین پر سے صلح اٹھتی جا رہی ہے, رشتے کمزور پڑ رہے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے, سنیں غور سے, اگر ایسا ہو رہا ہے that you need Holy Spirit, آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے. روح القدس آپ کے اندر یہ اثرات پیدا کر سکتا ہے. روح القدس آپ کے اندر سلامتی کو, صلح کو ٹھہرا سکتا ہے. صلح آپ کے اندر ٹھہری نہیں, then don't say Holy Spirit is working. ایسا کہنا چھوڑ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ روح القدس کے تابع کیا کیجیے اپنے دل کو. بڑا خوبصورت خدا نے توفیق دی. میں ایک چیز غور سے سنیے, اس دعا کو کیا کیجیے. آپ روز دعا کیا کیجیے, ان جملوں کو دہرایا کیجیے. یہ جتنی بھی توفیق ملتی ہے نا, ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق ملی, خدا نے دی. ہمیں دعا کرنے کی صبح توفیق ملی, خدا نے دی. ہمیں واک کرنے کی توفیق ملی, خدا نے دی. ہمیں کلام سنانے کی توفیق خدا نے دی. ہر ایک توفیق خدا کی طرف سے ہے. تو آیا میرا اپنی عقل نہیں کا اس قابل نہیں ہے, میری اپنی عقل اس قابل کا ہے, یا میری اپنی قوت اس قابل کا ہے.